جو ایمان تھا وہ ایسا کامل ایمان تھا، اور ان کا ایسا ایک انداز تھا، جیسا بھی میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت کے ذریعے یہ ایک مدنی پھول پیش کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں پر عمل کرنے میں بڑے ہی ماشاءاللہ ان کی روایتیں ملتی ہیں، ان کے واقعات ملتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ادا کی تو انہوں نے یہ ادا کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں ملتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے ہوں گے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ادا کو ادا کرنے والے بن گئے۔ تو یوں مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت ہوتی تھی عمل کرنے کی۔ قرآن کی بات جب پہنچتی تھی، حدیث پاک جب پہنچتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ارشادات پہنچتے تھے، ادائیں پہنچتی تھی، یہ ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ منقول ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ یہ یاد کر لیں، یہ ہر جگہ پر آپ اپنے آفیسز میں آتے ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ اپنا جو بھی آپ کے چیمبرز ہوتے ہیں، آپ کی جو کونسلز ہوتی ہیں، جہاں جہاں آپ کی، کیونکہ اس وقت ڈائریکٹلی ہمارے جو صحافی اور اس شعبے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ اسلامی بھائی ہیں، ان سے اس وقت بیان ہو رہا ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں، اس وظیفے کو یاد کر لیں، اس ورد کو یاد کر لیں۔ غیبت کرنے سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو لوگ بھی ہماری غیبت کرنے سے محفوظ رہیں گے۔ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ غیبت کیا ہے یہ بھی سن لیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ باہر شریعت میں اس کی تعریف ہے۔ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہم بھی غیبت کرنے سے بچے رہیں گے اس ورد کی برکت سے، اور لوگ ہماری غیبتوں سے بچیں گے۔ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے غیبت، جب پتہ چلتا ہے نا فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں مسلمان کی دل آزاری بھی ہے، اذیت بھی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کر دی، اور غیبت تب ہے جب وہ بات سچ ہے۔ غیبت تب ہے جب وہ بات سچ ہے۔ اگر وہ بات سچ نہیں ہے تو بہتان ہو گیا، تہمت ہو گئی، اور یہ غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو اب مطلب یہ کہ کیوں نہ پھر ایسا ورد ہم یاد کر لیں کہ نہ میری قلم سے غیبت ہو، نہ میری زبان سے غیبت ہو، نہ میرے قول سے غیبت ہو، نہ میرے فعل سے غیبت ہو، نہ کوئی میری غیبت کرے۔ کیسا خوبصورت، پاکیزہ اور محبت بھرا معاشرہ ہو جائے گا۔ ارے جو پتہ چلے فلاں میری غیبت کرتا ہے، اس سے محبت پیدا کرنا بڑی مشکل بات ہے کہ یار یہ اس کو جب موقع ملتا ہے میری برائی بیان کر دیتا ہے، اس کو جب موقع ملتا ہے میری برائی بیان کر دیتا ہے۔ تو آؤ یار آج غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اے میری صحافت سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں، آؤ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ۔ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، کفل مدین، کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امانہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں
حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ. آ جاؤ اے میرے صحافت سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی، آ جاؤ دعوت اسلامی کے اس نعرے میں قدم سے قدم ملا لو. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم دشمنوں کو ڈھونڈتے ہیں، فلاں کہتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، فلاں کہتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، فلاں کہتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے. ہمارا رب کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ لعین شیطان ہے، یہ بدبخت مردود شیطان ہے. یہ غیبتوں میں مبتلا کرواتا ہے، یہ مسلمانوں کے عیبوں کو اچھالنے میں مبتلا کرواتا ہے، مسلمانوں کے عیبوں کو بیان کرنے میں مبتلا کرواتا ہے، یہ چغلیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ بدنگاہیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے میں مبتلا کر دیتا ہے. آؤ اس شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمان اپنے رب کی بات مانتا ہے، مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مانتا ہے. ہم اس شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ہم اس شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، ہم اس شیطان کے وسوسوں میں، اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آؤ شیطان کے خلاف ڈٹ جاؤ، شیطان کے خلاف جنگ کرنے میں اپنے قدموں کو جما دو. کہیں یہ تمہاری قلموں کو لغزش نہ دے دے، کہیں یہ تمہاری زبان کو لغزش نہ دے دے، کہیں یہ وہ کام نہ کروا دے جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو جائے، اس کے پیارے حبیب روٹھ جائے. یہ ہم سے وہ کام نہ کروا دے جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے. یہ شیطان، اس کی خواہش یہ ہے، یہ چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں بے ڈلوا دے، آپس میں فتنے کروائے، آپس میں فساد پیدا کروائے. ہم کیوں ادھر ادھر جھانکتے ہیں؟ اس مردود کو دیکھو، اس مردود کو جو رب کو کہہ چکا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کہہ چکا. قرآن اس کے چیلنج کو بیان کر رہا ہے. اے مسلمان، شیطان کا چیلنج یاد رکھ. تو اس سے غافل ہے مگر شیطان تجھ سے غافل نہیں ہے. ہو سکتا ہے تو اس کی مکاری، چالاکی، عیاری کو بھول گیا مگر شیطان تجھے بہکانا نہیں بھولا. تیرے آخری دم تک، جب تک تیری روح نکل نہیں جاتی، شیطان تیرے پیچھے پڑا ہے. یہاں تک کہ قبر میں آتا ہے، قبر میں آتا ہے. اور جب کہا جائے من ربکا، فرشتے جب سوال کرے من ربکا، بتا تیرا رب کون ہے، شیطان مردے کی طرف اشارہ کر کہتا کہ میری طرف اشارہ کر. یعنی یہ اتنا بدبخت ہے، اور ہم بدقسمتی سے اس سے غافل ہیں کہ شیطان ہمیں کس قدر تگنی کا ناچ نچواتا ہے، کس قدر ہمارے درمیان دشمنیاں بے ڈلواتا ہے، کس قدر ہم سے غیبتیں کرواتا ہے، ہم سے چگلیاں کرواتا ہے، ہم سے طرح کے گناہ کرواتا ہے، طرح طرح کی تہمتیں اور نہ جانے طرح طرح کے فتنے فساد میں ہمیں مبتلا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کئی مقامات پر اس سے بچنے اور کئی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو. اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس معاملے میں جو گناہ کی طرف جو معاملات ابھارتے ہیں اس سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم آج اپنی سنتوں پر بیان میں نیت کرتے ہیں، ابھی نیت کر لیں، نیت کرتے ہیں کہ میں جو گناہ بیان کیے جائیں گے میں ان گناہوں سے بچوں گا. میں نے بہت غور کیا کیا کروں. میں نے آپ کی صحافت سے بارے میں کچھ مواد بھی پڑھا، صحافت کسے بولتے ہیں، صحافت کی تاریخ کیا ہے، اردو صحافت کیسے شروع ہوئی. ہوتا رہا جب یہ ایک طبقہ آتا ہے جناب اس سے یوں بیان کریں گے، یوں بیان، سیدھی سی بات ہے بھائی جو وہ بول رہا ہوں آپ کو، یوں بیان کریں گے تو جناب انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن میں نے انگریزی میں بھی لکھ لیا. چلو بھائی جس کو ہو سکتا ہے اردو زیادہ سمجھ میں نہ آتی اس کو انگریزی میں سمجھائیں گے، سب لکھا.
صحافیوں کے بارے میں. اب میں سوچتا رہا اگر یہ بیان کر بھی دوں گا تو کیا, اس سے کیا ہو جائے گا. واقعی سوچتا رہا کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی ایسے مدنی پھول بیان کر دیے جائیں جس سے کاش ہمارے ظاہر و باطن میں تبدیلی آ جائے, ہمیں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے, ہمیں حیا اور نیکی کا جذبہ آ جائے, ہمارے دل میں اسلام اور مسلمان کی محبت پیدا ہو جائے, ہمارے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے, ہمارے دل میں پیاری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت کی کیفیت مزید پیدا ہو. اب یہ سوچتا رہا تو قرآن پاک کے بعد ارشادات سامنے آئے کہ ہم اس طرف توجہ کریں کہ وہ الحمدللہ مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے, قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتا ہے, اور اس کا ایمان ہے کہ میرے رب نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے, وہ سچ ہے. قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے. قرآن نے کئی جگہوں پر ہمیں رحمت کی باتیں بتائی تو کئی جگہوں پر ہمیں گرفت کے متعلق ارشاد فرمائے گا, یہاں تمہاری گرفت ہے, یہاں تمہاری یہ ہے, تمہارا یہ ہے, اس سے بچو, اس سے بچو, اس سے بچو. اب یقیناً آپ کا ایک پیشہ, آپ کا ایک پروفیشن میرے سامنے رہا اور بہت ہی حساس ہے, بہت ہی حساس ہے. لیکن چاہے میں صحافی ہوں یا نہیں ہوں, میں امام ہوں یا مقتدی ہوں, میں لکھنے والا ہوں یا پڑھنے والا ہوں, میں بولنے والا ہوں یا سننے والا ہوں, میں جو کچھ بھی ہوں, مجھے مرنا تو ہے, مجھے مرنا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں مروں گا نہیں, مجھے مرنا تو ہے. اب میں کیوں نہ مرنے کی تیاری کروں. اب میری عمر 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی ہو گئی, 70 سال کی میری عمر ہو گئی, کیوں نہ غور کروں کہ میں مروں گا ایک دن. جوان بھی مرتے ہیں, حالات آپ کے سامنے, بلکہ شاید جوان زیادہ مرتے ہیں, اور بعض تو ایسے رسک والی جاب پر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ان کا کام پورا ہو جائے, خطروں میں جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا 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 کرتے ہیں, پروفیشن سب کروا رہا ہے, جان خطرے میں ڈالتے ہیں, کیا کیا نکال کر لاتے ہیں. تو اب پتہ نہیں کب اپنا وقت پورا ہو جائے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے پیارے صحافیوں, اور ہمیں ہمارے ناز اٹھانے والے کندھوں پہ لاد کر قبر میں داب کر آ جائیں گے. یقیناً یہاں پر اخبارات میں آتا رہے گا, یہاں پر ٹی وی پر آتا رہے گا, یہ یوں چلا گیا, یوں چلا گیا, یوں کرو, یہ انصاف دو, وہ کرو, سب کچھ ہوتا رہے گا. میں اس پر تبصرے نہیں کرتا, لیکن قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اس کے بارے میں کون غور کرے. وہ ٹھیک ہے اوپر یہ ہمارا نظام بنا ہوا ہے, ہم نے یہ سارے طریقے کار بنائے ہوئے, لیکن قبر میں تو وہ چلا گیا نا. آپ بھی ایک دن قبر میں تو جاؤ گے نا, اگر قبر مقدر ہے تو. میں بھی ایک دن قبر میں جاؤں گا. میرے ساتھ قبر میں کیا ہونا ہے, ایک دن حشر میں اٹھنا ہے. قبر کا ایک طویل سفر ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے. قبر برزخ یعنی قیامت, مرنے کے بعد سے قیامت تک اٹھنے تک کا جو بیچ کا جو سفر ہے وہ برزخ کہلائے گا, پردہ ہے وہ. تو ہم سب نے وہ برزخ کا دور تو گزارنا ہے نا. اب تو قیامت قائم ہوگی, اس وقت سب اٹھائے جائیں گے, سب پیش کیے جائیں گے. سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, ہر کوئی اپنی اعمال میں غوطے لگا رہا ہوگا. ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی, اور اس وقت کی تیاری کرنے کے لیے یعنی قبر کا طویل سفر طے کرنے کے لیے, قبر کا طویل سفر طے کرنے کے لیے, برزخ کا طویل سفر طے کرنے کے لیے کہ یا تو وہ عذاب ہوگا, سزا ہوگی یا جزا ہوگی, انعام دیا جائے گا یا جہنم کو حکم سنا دیا جائے گا. جیسی اعمال ویسی جزا. بڑے مشہور روایت ہے, دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے, یا جو بو گے وہاں کاٹو گے. کیا بو رہے ہو؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یہی نہ سمجھ پڑے کہ میں کیا بو رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی سمجھنا پڑے. میں ایک ہاتھ پہ کالی چیز اور ایک ہاتھ پہ سفید چیز رکھ کر آپ کو بولوں کہ بھائی اس میں جو سفید ہے وہ اٹھا لیجئے, تو آپ کالی تو نہیں نہ اٹھاؤ گے. ایک ہاتھ پہ دودھ اور ایک ہاتھ پہ پانی رکھ کر میں کہوں کہ بھائی دودھ لے لیجئے, تو پانی پر تو ہاتھ نہیں نہ مارو گے.
ایک ہاتھ میں پھول اور ایک ہاتھ میں انگارہ لے کر میں کہوں کہ بھائی جو چیز تمہیں نقصان دے اس کو مت اٹھانا, جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کو اٹھانا, تو اب انگارے کو تھوڑی ہاتھ لگاؤ گے, تو پھول کو ہی اٹھاؤ گے نا.